للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہوتا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت نے جو امت مسلمہ کو فریب دیے ہیں اور عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، ان کا پردہ چاک کرنا یہ ہمارا مقصود ہے۔ پچھلے چند پروگرام بعض کالرز کے پرزور اصرار پر میں نے قرآن پاک کے حوالے سے کیے، قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کا اصرار تھا وہ میدان چھوڑ گئے۔ اس پر نہ تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور میرا مقصود بھی یہی ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اپنا لیں، حق کے راستے پر آ جائیں، اور نہ ہی انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا۔ اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باطل قوتوں کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ رہا ہے کہ وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آخری ہتھیار کے طور پر عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمانوں کے ذہن میں عورتوں کے حوالے سے ایک شرم و حیا کا مادہ پایا جاتا ہے، اور وہ ان کے سامنے اس طرح بات نہیں کر سکتے جس طرح مردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ایک خاتون نے فون کیا، بہت غصے کا اظہار کیا، مجھے برا بھلا بھی کہا، لیکن میں اسی شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ اس کی پوری بات میں نے سنی اور میں نے کسی قسم کا اس پر نہ تو غصے کا اظہار کیا اور نہ ہی کوئی جواب ان کو دیا۔ لیکن آج یہ پروگرام اسی خاتون کے نام ہے، کیونکہ اس نے مجھے ایک علمی چیلنج کیا تھا۔ میں غصے کا جواب تو نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی علمی سوال ہو تو اس پر میں بحث کروں، اس کے حقائق میں سامعین و ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ خاتون نے مجھے کہا اگر تمہیں عربی آتی ہے تو پھر تم خاتم النبیین کا ترجمہ سمجھتے ہوگے، اور پھر انہوں نے خود ہی اس کا ترجمہ کیا کہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، اور یہ جو قرآن پاک کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبی بنانے والی مہر ہیں۔ خاتم النبیین کا ترجمہ نبی بنانے والی مہر۔ یقیناً آپ لوگ بھی سن کر تعجب کا اظہار کر رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے کہ وہ کون سی مہر ہے جس سے نبی بنتے ہیں، عدالت کی مہر سے عدالتیں،
اور مجسٹریٹ سے مجسٹریٹ بنتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چند لمحات کے لیے اس خاتون کا اور دیگر جو اس کے ہم خیال ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی یہ بات مان لی جائے کہ خاتم النبیین، نبی تراش مہر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نبی بنانے والی مہر ہیں، تو پھر النبیین یہ تو جمع کا صیغہ ہے، نبی پھر کم از کم 3 جیسے زیادہ ہونے چاہیے، اس سے کم تو نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن مرزا صاحب کا، ان کے پیروکاروں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ میں صرف ایک نبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے گا، اور وہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو پھر بھی غلط بات ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر نبیوں کی مہر ترجمہ کیا جائے تو پھر بہت سارے نبی ماننا پڑیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ بھی کئی نبیوں کو ماننا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے قادیانی اور کئی لوگوں کو بھی نبی مانتے ہوں، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ان کا مزاج ہے۔ تو یہ بات اس حوالے سے بھی غلط ہے، لیکن ان کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری ہیں، وہ ایک اکلوتے نبی امت مسلمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ ان کا نظریہ مان لیا جائے کہ وہ اکلوتے ہیں تو پھر ان کا وہ ترجمہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ترجمہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر یہ اکلوتا نبی بھی ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ تو بات میں نے ویسے الزامی طور پر کی ہے، ورنہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا معنی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وہی نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پیشین گوئی فرما چکے ہیں کہ 30 کذاب میری امت میں پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، ان کے فریب سے تم بچ کے رہنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم پر بہت مہربان تھے، ہمارے والدین سے بھی زیادہ، ہمارے عزیز و اقربا سے بھی زیادہ، اس لیے آپ نے ہمیں ہر خطرے سے پہلے آگاہ کر دیا ہے، ہر فتنے کی پیشین گوئی پہلے کر دی ہے۔ یہ اب ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ان پیشین گوئیوں سے فائدہ اٹھا کے ان فتنوں سے بچتے ہیں یا ان کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، اس میں نے جیسے بتایا کہ یہ پروگرام میں اسی خاتون اور اس عورت کے نام کر رہا ہوں جو پچھلے پروگرام میں آئی تھی اور بہت غصے میں تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا پروگرام سن کے تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ آخری نبی ہیں، پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، ان کے بعد جو نبوت کا داعی ہوگا وہ کافر، کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو وہ کہہ رہی تھیں کہ اس سے میرا سینہ پھٹ گیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اگر وہ بھی یہی کہیں، بالکل وہی الفاظ جو میں نے کہے تھے، کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں ابھی پیش کروں گا جن میں خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی، نبیوں کو ختم کرنے والا، جن پر ہر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، کذاب اور لعنتی ہے۔ یہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کے حوالے سے پیش کروں گا، اور پھر اس خاتون سے میری درخواست ہوگی کہ ذرا آ کر یہ الفاظ کہہ دینا کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، تم نے تو میرا سینہ چھلنی کر دیا۔
یہ جو تیر تم نے لگائے ہیں ختم نبوت کے آخری نبی کا ترجمہ کر کے، میرا تو سینہ پھٹ گیا ہے تمہاری روحانی خزائن سن کے۔ لیکن یہ عجیب قسم کا معیار ہے کہ میں وہی بات کہوں تو مجھ پر غصہ آتا ہے، مجھے تانے دیے جاتے ہیں، مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وہی بات مرزا غلام احمد قادیانی کہے تو اسے نبی مان لیا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ سامعین و ناظرین آپ خود کریں کہ اس تضاد کا کیا جواز بنتا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کے سامنے چند حوالے پیش کرنے لگا ہوں جن سے آپ کو یہ بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا وہ سمجھ آئے گی۔ یہ ابھی آپ دیکھیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 412 ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ابھی سکرین پر نظر آئے گا۔ مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور خود پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو عہد خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے، اب جبرائیل بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں، تو پھر کوئی شخصیت بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر 412 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے خود اسے سکرین پر دیکھا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر دانا اور عقل مند آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ خاتم النبیین میں جو وعدہ کیا گیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے الفاظ میں سن چکے۔ اب میں دوسرا حوالہ اسی مضمون کا پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 217 اور 218 ہے۔ یہ آپ سکرین پر ملاحظہ کریں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی۔ یہ جو بار بار مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں الفاظ، ان پر ذرا غور کیا کریں۔ کوئی نبی، ہر طرح کی نبوت ختم ہو گئی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اب کوئی گاڑی نہیں آئے گی، نہ مال گاڑی، نہ پیسنجر گاڑی، کوئی ریل، زور دے کے کہے اب نہیں آئے گی، پھر کہ نہیں ابھی ایک ریل آنی ہے۔ اب خود بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ خاتون جس نے پچھلی دفعہ بڑے غصے کا اظہار کیا تھا، میں اس سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ مجھے سوال کا جواب دے کہ ایک آدمی بار بار کہتا ہے، لکھ لکھ کے دیتا ہے کہ اب کوئی گاڑی نہیں آئے گی، لیکن دوسرے لمحے کہتے نہیں ایک گاڑی آئے گی۔ بار بار کہتا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہر طرح کی نبوت ختم ہو چکی، اور دوسرے لمحے کہتا ہے نہیں ایک نبی آئے گا۔ اب اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا لفظ قطعی ہے، اپنی آیت وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ خاتم النبیین کا ترجمہ میں نہیں کر رہا، یہ مرزا
غلام احمد قادیانی صاحب کر رہے ہیں اور آخری نبی کر رہے ہیں، نبوتوں کو ختم کرنے والا کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر یہ جلد نمبر 13 یہ میں ابھی پیش کر چکا ہوں، اس سے اگلا حوالہ یہ جلد نمبر 17 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 174، جلد نمبر 17 روحانی خزائن کی اور صفحہ نمبر 174۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور آیت ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں صریح نبوت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اب یہاں پھر خاتم النبیین کا ترجمہ مرزا صاحب نبوت کا خاتمہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر چکا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے صریح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 174 ہے۔ اس کے بعد روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے اور یہ عربی کی تحریر ہے۔ مرزا صاحب کو اپنی عربی پر بھی بڑا ناز تھا اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ بھی اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور مجھے اکثر یہ تانے ملتے ہیں کہ آپ عربی جانتے نہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ عربی جانتے ہیں تو ذرا خود اس کا ترجمہ کر لینا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آمنت بأن نبینا محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، میں اس بات پر ایمان لایا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ وَإِنَّ كِتَابَنَا لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ وَسِيلَةُ الْإِهْتِدَاءِ لَا نَبِيَّ لَنَا نَقْتَدِي بِهِ إِلَّا الْمُصْطَفَى، اور قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی ہمارے لیے نہیں۔ وَلَا نَبِيَّ لَنَا، کوئی نبی نہیں ہمارے لیے، إِلَّا الْمُصْطَفَى، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا كِتَابَ لَنَا نَتَّبِعُهُ إِلَّا الْفُرْقَانُ الْمُهَيْمِنُ، اور کوئی کتاب ہمارے لیے قرآن کے علاوہ نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں۔ کوئی کتاب قرآن کے علاوہ نہیں ہے جس کی ہم اتباع کریں، لیکن مرزا صاحب اپنی ہی کتابوں میں بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کتابوں پر اور میں نے جو کچھ پیش کیا ہے اس کے وحی ہونے پر اتنا ہی یقین ہے، اتنا ہی ایمان ہے جتنا قرآن کے وحی ہونے پر ایمان ہے۔ اب ایک طرف یہ کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں جس کو ہم فالو کریں، جس کی ہم اتباع کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں جس کو ہم مانیں، جس کو ہم فالو کریں، اور دوسری طرف ساتھ یہ بھی کہ میرا جو کلام ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اور یہاں تک کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ تضاد صرف جھوٹے مدعی نبوت کو ہی زیب دیتے ہیں، کسی مسلمان عالم دین کو بھی یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ اب وہی جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 377 ہے، آپ اس کو دیکھیں۔
مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ما کان اللہ ان یرسل نبیا بعد نبینا خاتم النبیین، ما کان اللہ ان یرسل نبیا بعد نبینا خاتم النبیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر، آخری نبی بنا کر پھر کسی اور نبی کو بھیج دے. یہ اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا. اور پھر آگے کہتے ہیں وَمَا كَانَ أَن يُحْدِثَ سِلْسِلَةَ النَّبُوَّةِ ثَانِيًا بَعْدَ انقطاعها، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے بعد، انقطاع نبوت کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ شروع کر دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ خاتم النبیین کہے، آخری نبی کہے، ان پر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دے اور اس کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ شروع کر دے، جاری کر دے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ میں ان کی تحریریں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. اب یہ اگلی تحریرہ ملاحظہ فرمائیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 200 ہے. جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200. آپ تحریر ملاحظہ کریں. ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء. خاتم الانبیاء بغیر استثناء. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، آخری نبی قرار دیا ہے، نبوتوں کو ختم کرنے والا قرار دیا، اور کوئی استثناء نہیں کی، کوئی استثناء نہیں کی. سامعین و ناظرین، میں آپ کی سہولت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ کوئی استثناء نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن صرف ایک نبی آئے گا. یہ ہے استثناء. خاتم النبیین کہہ کے آگے یہ کہہ دیا جائے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، سارے نبی، لیکن ایک ذلی نبی آئے گا. یہ ہوتی ہے استثناء. لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر استثناء کے، بغیر استثناء کے قطعی طور پر یہ کہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ لا نبی بعدی بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے فرمان لا نبی بعدی میں اس حقیقت کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے حق کے طالبوں کے لیے، ان کے لیے جو حق کی تلاش میں رہتے ہیں اور جنہیں شوق ہے اندھیروں میں ڈگمگانے کا اور باطل پرستی کا. ان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ اس آیہ کریمہ میں نہ اس حدیث میں، لیکن کہتے ہیں کہ جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جہاں میں اہتمام حجت کے لیے یہ عرض کر دوں کہ عربی عبارت ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی میرا کالر آ کر کہے کہ تم خود ترجمے کر رہے ہو. مرزا صاحب نے اس کا یہ مفہوم خاتم الانبیاء کا آخری نہیں لیا. جہاں خاتم الانبیاء کا لفظ ہے تم اس کا آخری ترجمہ کیسے کر رہے ہو؟ تو میں اس کا ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے حمامت البشرا. یہ روحانی خزائن سے میں پڑھ رہا ہوں. اس میں ترجمہ نہیں ہے
لیکن اس کا ایک اور ایڈیشن ہے جس میں مرزا صاحب کا اپنا ترجمہ اس کتاب کا انہوں نے خود ترجمہ کیا، وہ چھپا ہے، وہ صفحہ نمبر ہے 81 اور 84۔ اس پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ فضل اور رحم کرنے والے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم انبیاء رکھا ہے، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبیہ کے کہہ کے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔